بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین یو بی جی صاحب, گور بھائی, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر ظفر بختیاری صاحب, بلور صاحب, دارو خان صاحب, خالد طوال صاحب, سہیل ملک صاحب, سب دوست پاسٹ پریزیڈنٹس, بہنوں, السلام علیکم. والد صاحب کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. والد صاحب مجھے معلوم ہے ہمارے سے زیادہ آپ سب سے پیار کرتے تھے, اور جتنا ہم اس غم میں ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے زیادہ اس غم میں مبتلا ہیں, اور اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس سے نکلیں اور انشاءاللہ آگے چلیں. یو بی جی ان کی جان تھی, یہ ہم سب کو پتہ ہے. 2014 میں یو بی جی بنی اور 5 پریزیڈنٹس یو بی جی کے بنائے گئے. ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں پارٹی میں, یو بی جی آئے گی, یو بی جی فیڈریشن کا الیکشن لڑے گی. میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, میں کافی ہم نے سوچا بھی اس کے بارے میں. یو بی جی اٹ سیلف اتنی بڑی پارٹی ہے کہ آپ کو فیڈریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ پورے پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں. اگر پورے پاکستان میں آپ اکٹھے ہو جائیں, ہم اگر تگڑی صحیح طریقے سے مضبوطی سے آپس میں کھڑے ہو جائیں, آپ ٹرسٹ کریں, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اسلام آباد میں ہر منسٹر آپ کے پاس آئے گا. ہمیں اپنی یونٹی چاہیے, ہمیں اپنا بھائی چارہ اتفاق چاہیے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ہلا سکے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے کو ٹائم نہ دے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی میٹنگ ہوئی تو بلایا نہیں گیا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ بلائے. ہمارے بغیر یو بی جی اگر تکڑی کھڑی ہوئی ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی جو ہمارے بغیر. گور بھائی کی بات ہو رہی ہے. گور بھائی کا جیسے ابھی آپ نے کہا بہت پیار تھا والد صاحب سے, بیٹوں کی طرح ابو ان کو کہتے تھے. میرے سے تو زیادہ ان سے ملاقاتیں اور ذکر ہوتا تھا. بیچ میں کسی نے کہا کہ شاید گور صاحب انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں یو پی جی میں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ خود اٹ سیلف 14 سال سے ایپٹما کو لیڈ کر رہے ہیں, اور 14 سال سے ان کو فیڈریشن کی ضرورت نہیں پڑی. جو ہم بات کرتے ہیں کہ فیڈریشن چاہیے, فیڈریشن کے بغیر ایپٹما نے اپنے سارے کام کروائے, فیڈریشن کے بغیر اس نے اپنے سارے کام کیے. تو ہم انشاءاللہ اگر یو بی جی کو تکڑا کریں گے جس طرح سے گور بھائی نے ایپٹما میں کیا ہے, ہم کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں. کیونکہ ٹاپک ریوائول آف دی اکانومی ہے تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. مجھے پتہ بھی چلے کہ کال بھی آگے ضروری جانا ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس وقت جو ہمارے کو سیویئر شارٹیج آئی ہوئی ہے اس وقت, وہ ڈالر کی ہے. ڈالر ملک میں نہیں ہے, اور اس لیے نہ ایل سی کھل رہے ہیں, نہ کاروبار چل رہا ہے, نہ پیٹرول خریدنے کے پیسے ہیں. تو گورنمنٹ دکانیں بھی بند کر رہی ہے, گورنمنٹ ایل سی بھی نہیں کھول رہی. تو ڈالر کس طرح, ہم ایسا کیا کریں کہ ڈالر ملک میں آئے. چیئرمین صاحب, گور بھائی, ہم جو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس وقت, ہماری ایکسپورٹ کے اوپر اگر گورنمنٹ واؤچر اسکیم انٹروڈیوس کر دے 10% کی, یعنی کہ جتنی آپ کی ایکسپورٹ ہے اس پر 10% کا آپ کو واؤچر دے دے, جس میں آپ کو ایک ریبیٹ واؤچر ہے, جس میں آپ کو ٹیکس کی ریبیٹ دے دے, اس میں کوئی بھی چیز نہیں, میکینزم بنانا پڑے گا. اگر یہ چیز آپ کو مل جائے تو ہم اپنا سارا کام چھوڑ کے ایکسپورٹ پہ بڑھ جائیں گے اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. اور ہماری کیپیسٹی ہے, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بہت ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اس ملک کے لیے. اسی طرح ڈالر دوسرے سورس سے کہاں سے آ رہا ہے, ریمیٹنس, ایکسپورٹ ریمیٹنس آ رہی ہے. جو ریمیٹنس آ رہی ہے وہ بھی آفیشل پیسے نہیں لے کر آ رہے, وہ سب ہنڈی کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اس کا ریٹ بڑھا ہوا ہے, اس پہ بھی 10% آپ دیتے ہیں. آپ یہ بھی ڈکلیئر کر دیں کہ جو بھی اکاؤنٹ ہے, جو اکاؤنٹ میں ڈالر جمع کرائے گا, اس میں جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 8-8.5% ملتا تو اس کو یہ ملے گا. اینڈ نو کوشچن آسکڈ. تو پیسے کیوں نہیں آئیں گے؟ اس ملک میں اتنے ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو کہ لوگ ادھر ادھر رکھ رہے ہیں, بھائی وہ آفیشل ہو جائیں گے نا. تو چیزیں تو بہت ساری ہیں, پر یہ ایسے امپورٹنٹ ہے جو ڈالر اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے ملک بہت تیزی سے ڈالر آئے گا, اور ہم یہ کر سکتے ہیں. تو 2 چیزیں اور ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی. ہمارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. یہ انسٹاگرام کا دور ہے, یہ فیس بک کا دور ہے. ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں, وہ پوری دنیا جا کے دیکھتی ہے. اگر آپ کا بینک کا پریزیڈنٹ آپ سے ملاقات کر رہا ہو
اور جس دن پتہ لگے کہ آپ نے اپنی فیکٹری میں چوری کر لی ہے تو بینگا چپڑاسی بھی آپ سے نہیں ملے گا. تو اس وقت ہماری حکومت ہر جگہ جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب خود جا رہے ہیں, ڈار صاحب خود جا رہے ہیں, بٹ ان کو وہ عزت نہیں مل رہی کیونکہ ہم خود گالی دے رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ساری دنیا میں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے حکومت لے کے کچھ کرنا ہے. تو حکومت نہیں یار, یہ تو ملک ہے, اس وقت ملک کو بچا لیں, انڈیویجول حکومت کے چکر میں نہ پڑیں. دوسرا ایک اس ملک میں سیریس پرابلم ہے جب ہم اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, جیسے بختیوری صاحب اگر فارما کا بزنس دیکھتے ہیں تو میرے ٹیکسٹائل کے جی ایم کو وہاں جا کے جی ایم نہیں بنائیں گے, یا میں فارماسیوٹیکل کے جی ایم کو اپنی ٹیکسٹائل میں نہیں بناؤں گا. ہمیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب چاہیے. ہمارے یہاں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, ہمارے انکمپیٹنٹ لوگ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیصلے غلط ہو رہے ہیں. تو اگین میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں, اگر ہماری یو بی جی اتنی اسٹرانگ ہو جائے, ہم اس نے آپس میں ہماری اتنی یونٹی ہو جائے, ہم یہ ہر چیز ٹھیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کر لیں گے, مجھے یقین ہے. شکریہ. بہت شکریہ. بس ایک تجویز اور میں رہ گئی تھی کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, پی آئی اے ہے, ریلوے ہے اور اسٹیل مل ہے, ان کو بھی فوری طور پر نجکاری کی جائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اس کے اندر ان اداروں کا 1000 ارب ڈالر جو ہے کم از کم سالانہ, 1000 ارب روپے جو ہے وہ ہم ڈرین میں ڈال رہے ہیں ہر سال. اور اسی طرح سے جو ہماری جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے, یہ جو توانائی کے جتنے ادارے ہیں, گیس ہے, ان تمام اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے تو یہ ملک جو ہے یہ ایک بڑی جم کے ساتھ خوشحالی کی طرف آگے بڑھے گا. ہم اپنی تقریب کو بہت جلدی سے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جانا ہے. تو خالد طوال صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن اتنی بات کروں گا کہ یہ میرے علم میں ہے کہ ان کو سندھ کا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش ہوئی اور میں اس کا گواہ ہوں. اسی طرح سے ان کو کامرس منسٹر کی بھی یہ آفر ہوئی تھی, لیکن تقدیر جو ہے اس کا اپنا ایک پہیہ اپنے حساب سے چلتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنر سندھ بنیں گے اور ضرور بنیں گے. اوور ٹو خالد طوال.